بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان وظیفہ آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے اسلامک ہب آفیشیل پر جمعرات، رمضان کے آخری جمعرات کا پہلا وظیفہ اپلوڈ ہو چکا ہے، اور یہ دوسرا وظیفہ ہے۔ پہلا وظیفہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسان وظیفہ آفیشیل کے اینڈ پر، اس ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو لوگو ملے گا اسلامک ہب آفیشیل کا، اس سے بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ اگر لوگو نہ آئے تو پھر آپ یوٹیوب سرچ میں بھی اسلامک ہب آفیشیل لکھیں گے، میرا چینل سامنے آ جائے گا، اور اس میں لیٹسٹ ویڈیو وہ جمعرات کے وظیفہ کے متعلق ہی ہے۔ اور اس کے بعد 28 اور 29 رات کے 2 وظائف ہوں گے، ایک اسلامک ہب آفیشیل پر ہوگا، ایک آسان وظیفہ آفیشیل پر ہوگا، یعنی اس چینل پر۔ اور پھر کل جمعہ کے دن کے 3 وظائف ہیں، 2 اسلامک ہب آفیشیل پر ہوں گے اور ایک وظیفہ یہاں ہوگا۔ کوشش کروں گا یہاں دوسرا بھی ہو جائے، لیکن دوسرا وظیفہ جو اسلامک ہب آفیشیل پر ہے وہ تسبیح نماز کا طریقہ ہے اور قضائے عمری، وہ نماز جس سے پچھلی ساری زندگی کی نمازوں کی قضا ادا ہو جاتی ہے، اور اس کے متعلق ٹوٹل ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کیا واقعی یہ نماز ہے یا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں تو کیا ان کی واقعی نمازی قضا ہو جاتی ہیں، ان کو دوبارہ ادا تو نہیں کرنا پڑتا، اور اگر یہ بے بنیاد چیز ہے تو پھر اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، بیسک سب کچھ انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اب چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ تو بس ایک بات ذہن میں رکھیے، میرا بیسک جو وظائف کا مقصد ہے، ایک وظیفہ اسلامک ہب آفیشیل پر اپلوڈ ہو رہا ہے، ایک آسان وظیفہ آفیشیل پر۔ ان دونوں وظائف کو ایک دن کے یا ایک موقع کے 2 وظائف میں اپلوڈ کرتا ہوں، دونوں چینلز پر ایک ایک وظیفہ۔ جس طرح 28 اور 29 کی رات کا جو وظیفہ ہے وہ آج شام کے بعد اسلامک ہب آفیشیل پر بھی اپلوڈ ہوگا، آسان وظیفہ آفیشیل پر بھی اپلوڈ ہوگا، اور رات کو جمعہ کے جو وظائف ہیں وہ بھی دونوں طرف انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گے۔ اسی طرح 29ویں رات اور پھر عید کے چاند رات کو دیکھ کر چاند رات میں اس کے بھی وظائف اپلوڈ ہوں گے۔ خیر، آج کے عمل کی بیسک ترتیب آپ سن لیجئے۔ جو اسلامک ہب آفیشیل پر اپلوڈ ہوا ہے اس کو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اس کو پہلے کر لیں، اکٹھے بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ کم از کم زیر زبر کی غلطی نہ ہو، یہ احتیاط ضرور کیجیے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کم از کم 5 منٹ دعا ضرور کریں، دعا ضرور کیجیے گا، 5 منٹ دعا کر لیں۔ جس مقصد کے لیے چاہے آپ دعا کر سکتے ہیں، چاہے کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ ہے، آپ اپنی ٹینشن پریشانی کے لیے دعا کیجیے۔ اور یہ سیٹ اپ بہت کمال کا ہے، اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ، میں نے ویڈیو اسی لیے شارٹ کر دی ہے، اگر آپ سارے وظائف کرتے چلے جائیں گے نا جی، تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت سے آپ کا ایسا تعلق جڑے گا، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ابھی تو ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن ایک بندے کو گاڑی نہیں چلانی آتی تو وہ بیٹھے بیٹھے کہ جی مجھے چلانی نہیں آتی اور کوئی مجھے سکھاتے ہی نہیں ہے، تو اسے آ جائے گی؟ نہیں، اسے پریکٹس کرنی پڑے گی، اسے گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جی مجھے دعا ہی نہیں کرنی آتی، ہمیں تو جی اللہ سے مانگنے ہی نہیں آتا، جی اللہ تو ہماری سنتے نہیں۔ بھئی تم دعا کرو تو صحیح، دعا کرنی چاہیے۔ اور یہی میں نے اصل بیسک شروع کیا ہے، جب آپ دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ضرور سنیں گے اور آپ کو سرور آئے گا دعا کرنے میں۔ تو ابھی کیجئے اس عمل کو، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی، اور جتنے بھی پریشان حال وظائف کر رہے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت سے رجوع کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے۔ اور دونوں چینلز پر وظائف جو اپلوڈ ہوتے ہیں ان کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا شرط ہے ان لوگوں کے لیے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے، جن کو نہیں آتا ان کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے۔ محسوس ایام میں آپ 11 ٹائمز درود پاک پڑھ لیں مزید، اس کے بعد دعا کریں اور پھر آخر میں درود پاک پڑھیں۔ اور اگر محسوس ایام نہیں ہے تو آپ اسی وظیفہ کو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔